اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ گزشتہ مہینے سے ہمیں بہت ساری ایسی افواہیں سننے کو ملی ہیں کہ فلاں جگہ پہ بچہ اغوا ہو گیا ہے، بچی اغوا ہو گئی ہے۔ زیادہ تر یہ افواہ لگتی تھی، لیکن کچھ خبریں ایسی بھی تھیں جن کی تصدیق بھی ہوئی ہے۔ خاص طور پہ گجرانوالہ کا علاقہ زیادہ متاثر نظر آیا تھا، اور ایک رپورٹ کے مطابق ستمبر کے مہینے کے اندر تقریباً 96 بچے اغوا ہوئے تھے۔ یہ ایک چند دن سے یا چند ہفتوں سے خاص طور پہ ایک دہشت پھیلائی گئی، واللہ عالم اس کے پیچھے عزائم کیا ہے، ہم اس چکروں میں نہیں پڑتے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات بچوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں رونما ہوتے ہی رہتے ہیں۔ کہیں بچہ اغوا ہو جاتا ہے تاوان کے لیے، کہیں دوسری کئی برائیاں ہیں، اور کئی اس طرح کے سنگ دل اور انتہائی انسانیت سے گرے ہوئے لوگ بھی ہیں جو کہ ایسی نظریں رکھتے ہیں اور بعض دفعہ اغوا بھی کر لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اپنی سیکیورٹی کیسے بہتر کریں، بحیثیت مسلمان ہمیں شریعت کیا بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کا خیال کیسے رکھنا چاہیے، اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ایک واقعہ جو انتہائی اسباق سے بھرا ہوا ہے، نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے، اور دلچسپی کے اعتبار سے بھی جب بندہ اس کے اندر انہماک سے اس کو پڑھتا ہے تو دل کرتا ہے اس کو مکمل کر کے ہی چھوڑیں۔ جتنی بار بھی آپ اس واقعے کو دہرائیں گے آپ کو نیا ہی کوئی موتی ملے گا، نیا ہی ایک سبق ملے گا۔ وہ ہے سورہ یوسف۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ آپ کو پتہ ہے کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن اگر ان کی زندگی کو دیکھیں تو ان کے 3 بیٹے بیک وقت گمے تھے، بیک وقت 3 بیٹوں سے محروم تھے۔
اور جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے، اور اس کے بعد اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہے۔ دعا ہے اللہ قرآن و سنت میں صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا سے بندہ چلا جائے تو لواحقین کو صبر آ جاتا ہے، لیکن اگر گم ہو جائے تو صبر نہیں آتا۔ وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَدِيمٌ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہ میرا بیٹا گھما ہے، اس لیے آنکھیں سفید ہو گئی رو رو کر، آنسو بہہ بہہ کر، واویلا کر کے نہیں روتے تھے، صابر تھے، لیکن بیٹے کی یاد تڑپاتی تھی، آنسو بہتے رہتے تھے مسلسل، اور اس وجہ سے آخر اتنا وقت گزر گیا اور آنسو کی وجہ سے بینائی بھی جاتی رہی۔ کئی ایسے واقعات ہیں کہ بچے گم ہو جائیں تو والدین کی ذہنی صلاحیتیں مفلوج ہو جاتی ہیں، وہ اپنی دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ سب کی اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ واقعہ سنایا، یہ خواب سنایا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اب یوسف علیہ بیٹے بچے جو ہوتے ہیں اپنے انداز میں بعض دفعہ کوئی بات کر جاتے ہیں، والدین کو غور کرنا چاہیے بچہ کیا کیا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بڑی وہ خواب حیرانگی سے سنائی، یعقوب علیہ السلام نے فوراً کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اس میں سے خطرہ محسوس کر لیا کہ اس کا مستقبل کیا ہے، پیغمبر تھے، خواب کی تعبیر سمجھ آ گئی، اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا، حالانکہ بیٹے خود کے ہیں، لیکن ان کی فطرت سے آگاہ تھے، کہا بھائیوں سے بیان نہیں کرنا۔ معلوم یہ ہوا جب اولاد کوئی ایسی بات بتائے اس کو متنبہ ضرور کریں، ان کو سمجھائیں، اسکول جاتے ہوئے، اسکول سے واپسی پر، مدرسے جاتے ہوئے، مدرسے سے واپسی پر، کہیں سفر پہ ہیں تو آپ نے کیا کیا حفاظتی تدابیر کرنی ہے ان کو راستہ سمجھائیں۔ اگر آپ اسکول لے کر جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے بچے کو پہلے دن سے راستہ سمجھاتے جائیں، خدا نخواستہ وہ اکیلا ہے، بھول جاتا ہے، وہ خود اگر گھر آنا چاہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ پہنچ سکے، کہیں دوسرے شہر میں جانے لگے تو اس وقت بھی اس کو اچھی طریقے سے راستہ سمجھاتے جائیں۔ کہیں ایسا مسئلہ بنتا ہے تو اس کو، یعنی جو آپ کر سکتے ہیں اپنے اعتبار سے وہ ضرور کریں، اور ساتھ یہ بھی سمجھائیں کہ اجنبیوں کے ساتھ زیادہ تعلقات نہیں بنانے، اپنے کام سے کام رکھنا ہے، ان کا ٹائم نوٹ کریں اور ساری چیزوں پہ نظر رکھیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور اس وجہ سے ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھائیوں کے پاس اکیلا نہیں چھوڑتے، اس کی وجہ یہ تھی کہ لا تأمنا علی یوسف انا لہ لحافظون، ان کو یہ کہنا پڑا اب ہم پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے، ہمارے ساتھ بھیجیں، ارسلہ معنا، ہمارے ساتھ ان کو بھیجے، یہ وہاں پہ کھیلے کودے سارے معاملات کرے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام محتاط تھے، جب مجبور ہو گئے کیونکہ اولاد کے ہاتھوں بعض دفعہ باتیں ماننا پڑ جاتی ہیں، تو پھر ساتھ بتایا کہ ان کی حفاظت کریں، مجھے غم جو ہے انت آپ لے کر جاؤ گے تو اس کو بھیڑیا کھا جائے گا اور تم ان سے غافل ہو جاؤ گے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ بھیڑیا کھائے گا، باقی تو بیٹے بھی تھے، ان کو بھی بھیڑیے کا خطرہ تھا، لیکن اس لیے کہ ان بیٹوں کی فطرت سے واقف تھے، یہ ڈائریکٹ نہیں کہا کہ آپ اس کے خلاف وہ سازش کرو گے، بلکہ محتاط طریقے سے سمجھایا مجھے کئی خطرہ ہے، یعنی ان کا بھی بچا لیا، حکمت سے سمجھایا ہے کہ مجھے جنگل سے خطرہ ہے، آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لہذا وہ اگلے جو بھی معاملہ ہوا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ کر انہوں نے جواب کیا دیا ہے۔ اب جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بیٹوں نے آ کر یہ کہانی سنائی ہے تو فوراً، یعنی واویلا نہیں کیا، واللہ المستعان، فوراً اللہ کو بیچ میں لے کر آئے، اللہ میری مدد کرے گا، ان سارے کاموں میں اللہ مدد کرے گا۔ آپ کی ساری بات کی مجھے سمجھ آ گئی، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن بیٹوں سے کوئی بات زیادہ نہیں کی، اللہ پہ چھوڑ دیا۔ جب ظلم ہو بعض دفعہ
آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. جب آپ کچھ نہیں کر سکتے اللہ پہ چھوڑ دیں, اللہ ضرور وہ بدلہ لے لے. لہذا پھر ایک وہ وقت آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ بھائی پہنچ جاتے ہیں. اللہ لینے کے لیے میں صرف اس کی ان چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے موضوع کے متعلق ہیں. اور جب حضرت یوسف علیہ السلام تخت مصر پہ بیٹھے ہیں اور بھائی کو سامنے دیکھا, پہچان لیا اور ساتھ ہی ان کو سارا تعارف کیا, تو تعارف میں ظاہر بات یہ پتہ چلا کہ بھائی ہم 12 ہیں, آئے 11 ہیں. انہوں نے کہا وہ بھائی جو ہے وہ بھی لے کر آؤ. اور ساتھ جب سامان دیا اور کہا جو ان کا مال ہے یہ بھی ان کے بوروں میں رکھ دو, تاکہ گھر پہنچیں گے تو ان کو پتہ چلے گا یہ بڑا ہماری مہمان نوازی کی ہے, بڑا خیر خواہ ہے, پیسے بھی نہیں لیے, اناج بھی دے دیا ہے. اور ساتھ کہا لازمی لے کر آ, اگر نہ لے کر آئے تو آئندہ یہاں پہ نہیں آنا. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو جا کر بیٹے بتاتے ہیں کہ اس طرح ہمیں غلہ ملا ہے, اب آئندہ ضرورت ہے. تو انہوں نے شرط رکھی ہے کہ بھائی کو بھیج. قال هل آمنتم علیہ الا کما آمنتکم علی اخیہ من قبل. انہوں نے کہا میں کیسے مان لوں, پہلے بھی تو آپ نے کیا کیا اپنے بھائی کے ساتھ. لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر کہا کہ جب ایسے حالات ہوں, آپ مجبور ہو جائیں, آپ نے اولاد کو کہیں دوسرے سفر پہ بھیجنا ہے, آپ نے باہر بھیجنا ہے, مجبوری ہے, پھر دعائیں دے کر بھیجیں. کاف اللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے, تم جتنی مرضی گارنٹیاں دو, ان گارنٹیوں کے بعد میں بھی اللہ پہ چھوڑتا ہوں. قال اللہ نرسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا یحاط بکم فلما اتوا موثقهم قال اللہ علی ما نقول وکیل. نے کہا مجھے گارنٹی دیں, وعدہ کریں, پہلے آپ نے کیا ہے. انہوں نے وعدہ دیا, پختہ وعدہ دیا کہ اب نہیں ہوگا. تو پھر وعدہ لینے کے بعد بھی, یعنی اپنی طرف سے سارا کچھ کرنے کے بعد پھر بھی کہا قال اللہ علی ما نقول وکیل. میں اللہ کو وکیل بناتا ہوں, میں اللہ کو وکیل بناتا ہوں آپ پہ. آپ کا تو میں نے جو اعتبار کرنا تھا وہ مجھے پتہ ہے, لیکن آپ کی طرف سے تصدیق میں نے یہ راہ و رسم و رواج ہیں اس اعتبار سے کروائی ہے, چھوڑا میں نے اللہ پہ ہی ہے. پھر جب بھیجنے لگے تو پھر یہ کہا, اولاد کو رخصت کرنے لگے. یعنی وہ اولاد جس نے ایک بیٹے کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے اس اولاد کے لیے پھر خیر خواہی ہے. کہا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد. 11 بیٹے تھے, بڑے کڑیل جوان تھے اور ٹھیک ٹھاک ان کا قد کاٹ تھا. کہا لا تدخلوا من باب واحد, ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا. وادخلوا من ابواب متفرقہ, الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ہے. مفسرین نے لکھا ہے اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں. ایک تو یہ تھی کہ کہیں لوگ آپ کو رہزن ڈاکو نہ سمجھیں, کوئی لوٹنے والے نہ سمجھیں, اکٹھے جائیں گے. دوسرا یہ تھا کہ آپ اگر اس طرح جائیں گے تو ایک دروازے سے داخل ہوں گے, جانچ پڑتال میں زیادہ آپ کی سختی جھیلنا پڑے گی, آپ کی سیکیورٹی زیادہ چیک ہوگی. اس لیے آپ الگ الگ دروازوں میں داخل ہونا. اور اگر کہیں پکڑے بھی گئے تو سارے پکڑے جائیں گے اگر ایک دروازے سے داخل ہوں گے. اگر الگ الگ ہوں گے تو ایک ہاتھ تو بچ جائے گا جو عزیز مصر تک پہنچ جائے گا. چوتھی بات یہ تھی کہ سب اکٹھے جائیں گے تو نظر بد ہی نہ لگ جائے, نظر بد ہی نہ لگ جائے. یہ سب کچھ کہا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. وہ کیا تھے؟ پیغمبروں کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. اور پھر اگلی اولاد پیغمبر کی اولاد ہے, یعنی اس دور کے سب سے بڑے بابے ہیں, سب سے بڑے پیر ہیں, اور سب سے بڑی پھونک چل سکتی تھی, سب سے بڑا تعویذ چل سکتا تھا. کوئی تعویذ نہیں دیا, کوئی بڑی وہ جو اتنی بڑی یہ چیزیں چلتی ہمارے معاشرے کے اندر, وہ ایسی کوئی چیز نہیں دی یہ پڑھ کے لے جاؤ, یہ بات رکھنا, ہمیں کچھ نہیں ہوگا, یا میری پھونک آپ تک پہنچے گی, کچھ نہیں. یہ ساری تدابیر خود بتائی ہیں. اور آگے کیا کہا وما اغنی عنکم من اللہ شیئا, میں اس معاملے میں اللہ کی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا. یہ سارے معاملے اللہ کے پاس ہیں, لیکن آپ اپنی طرف سے کوشش ضرور کرو, جتنا تم بچ سکتے ہو اتنا کرو. وما اغنی عنکم من اللہ ان الحکم الا للہ, اللہ کے پاس یہ سارے اختیار. علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, میں اس پر توکل کرتا ہوں, میں نے اللہ پر توکل کیا, اعتماد کیا ہے.
یعنی اپنی طرف سے جو بچوں کے لیے آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، احتیاطی تدابیر کریں، جب رخصت کریں تو پھر ان کو رخصت کر دیں، آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیں، اللہ جو میں کر سکتا تھا کر لیا، اب تیرے ذمہ ہے، تیری حفاظت میں ہے، ان کی حفاظت فرما، ان کے اخلاق کی بھی حفاظت فرما، ان کی ناموس کی بھی حفاظت فرما، ان کی عزت کی حفاظت فرما، ان کی جسمانی حفاظت فرما، ان کی روحانی حفاظت فرما، ہر طرح سے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اس طرح رخصت کریں۔ ہمارے بچے تو مائیں سوئی ہوئی تھی، بچے جا رہے ہیں بغیر ناشتے کے، ہمارا اب سسٹم چینج ہو چکا ہے، کیونکہ سونے کا سسٹم ہمارا صبح 2-3 بجے کا ہے، اور وہ اسی طرح اٹھ کے جا رہے ہیں، منہ بھی نہیں دھوتے، نماز تو بڑی دور کی بات ہے۔ وَمَا أُغْنِيَ عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور پھر وہ بھیج دیا۔ بھیجنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ایک پوری ایک ترکیب جو تھی، اس کے تحت حضرت بنیامین بھی ان کو رکھ لیا گیا۔ جب ان کو رکھ لیا، یعنی کہ وہ بھیج دیا، ان کو بیٹے کو ساتھ بھیج دیا، ادھر انہوں نے رکھ لیا، اور نہیں میں آپ کو ساتھ نہیں بھیجوں گا، یہ لمبا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ بہرحال اس کے بعد بڑے بھائی قال کبیرہم، سب سے بڑے جو تھے، انہوں نے کہا میں نے تو نہیں جانا ہے۔ یعنی پہلے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف تھے، گم گئے تھے، اب چھوٹے بیٹے بھی رہ گئے۔ اب چھوٹے جب ادھر رہ گئے، انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے ان کو نہیں بھیجنا، کیونکہ وہ جو واقعہ پیالہ نکلنے والا تھا اس کے قانون کے مطابق وہ پکڑے گئے تھے، لہذا اب وہ جا نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے بھی مان لیا، بھائیوں نے بھی، اصول یہی ہے، اب یہ جا نہیں سکتے۔ تو بھائی نے کہا میں نے تو پختہ وعدہ کیا ہے، گارنٹی دے کر باپ سے آیا ہوں، پہلے بھی ایک سانحہ ہو چکا ہے، اگر بھائی نہیں جائے گا میں بھی نہیں جاؤں گا، الا ان یاذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین، اگر تو میرا باپ مجھے کوئی اجازت بھیج دے گا، وہ اجازت دے گا تو میں جاؤں گا، ورنہ میں واپس نہیں جاؤں گا، میں ادھر ہی ہوں۔ وہ 3 بھائی بیک وقت وہ باپ کے ایک جگہ پہ رہ گم گئے، یعنی کہ ان کے سامنے نہیں ہے، واپس چلے گئے۔ اب یوسف علیہ السلام کا تو باپ کو نہیں پتا، نہ بھائیوں کو پتا کہ اب تک کیا معاملہ ہے۔ جب ادھر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو سارا یہ سلسلہ چلایا تھا، جا کر انہوں نے بھائیوں نے بتایا، تو باپ نے پھر فوراً، یعنی 3 بیٹے نہیں، بیک وقت پھر یہی کہا فصبر جمیل واللہ المستعان، میرا تو صبر ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے، لیا اللہ مدد کرنے والا ہے، اور ان قریب صلی اللہ ان یاتینی بہ جمیع، اللہ سب کو لے آئے گا۔ اتنا اعتماد، اور کہا مجھے اللہ پر اعتماد ہے، میں نے صبر کیا ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے، مجھے یقین ہے، صلی اللہ ان یاتینی بہ جمیع، یہ تینوں واپس آئیں گے اور انشاءاللہ آئیں گے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ آیت پڑھیں نا آپ ترجمے کے ساتھ، یہ آیت پڑھتے ہی بندے کے آنسو گر جاتے ہیں۔ اللہ میں مجبور ہوں، میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میرے ظاہر ہو گئے غم، میرے پوشیدہ غم تو جانتا ہے، وحزنی الی اللہ، میرے غم بھی تیری طرف۔ یہ سارے معاملات بھائیوں کا آپ نے سارا واقعہ آپ نے کئی بار سنا پڑھا ہوا ہے، بھائیوں نے تو کبھی بھی غم کا اظہار نہیں کیا کہ ہمارا بھائی گم گیا ہے یا کیا ہوا ہے۔ باپ ہی پریشان تھے نا، لیکن باپ بڑے بھی تھے، یعنی باپ ہیں، بڑے ہیں، اب بیٹوں سے کیا کہہ رہے ہیں، لا تیسوا من روح اللہ، پریشان نہ ہو، مایوس نہیں ہونا، فتحسسوا، جا کر ڈھونڈو، مل جائیں گے، یعنی خود اتنے غمزدہ ہیں، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں سفید ہو چکی ہیں پریشانی سے، لیکن پھر بھی حوصلہ دے رہے ہیں۔ بڑے حوصلہ دیتے ہیں چھوٹوں کو، بڑے ہمیشہ حوصلہ رکھتے ہیں، غم سینے میں چھپا کر، اور چھوٹوں کو حوصلہ دے کر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ کہا یعقوب علیہ السلام نے فتحسسوا، ڈھونڈو، انشاءاللہ مل جائیں گے، ولا تیسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، انشاءاللہ مل جائیں گے۔ اور پھر بھیج دیا، اور جا کر ان کے پاس وہ سارے معاملات ہوئے، تو اللہ نے پھر وہ تینوں بیٹوں کو بیک وقت ملا دیا، اور کس حالت میں ملایا کہ کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا صلی اللہ ان یاتینی بہ جمیع، وہ لے کر آئے گا، وہ حکمتوں کو جاننے والا ہے، وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے۔ علیم الحکیم کا مطلب یہاں سمجھ آتا ہے کہ وہ جانتا کیا تھا کہ گیم اللہ نے یہ کہانی چلائی کیسے ہے، یہ چکی چلائی کیسے ہے، اور آگے ملنے والا کیا ہے۔ گویا حضرت یعقوب علیہ السلام 3 بیٹوں کے گم ہونے پر بھی کردار کیا ہے، صبر والا ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر کیا کی ہیں، اس صورت کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور بچوں کی حفاظت کے لیے میں نے تو صرف توجہ دلائی، ساری چیزیں تو بیان نہیں ہو سکتی، بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے، اللہ کی گارنٹی میں آ جاتا ہے۔ اب بتائیں کہ ہماری اولادیں کتنی نماز پڑھتی ہیں؟ وہ جو میں نے بات کی ہے کہ وہ تو منہ بھی نہیں دھوتے اور چلے جاتے ہیں اسکولوں میں کالجوں میں اور پڑھنے کے لیے، یا ویسے ہی، تو وہ کس کے ذمے ہے؟ نہ خود پڑھی ہم نے، نہ بچوں کو پڑھائی، لہذا ذمہ تو ختم ہو گیا۔ اب ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوگا تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ من صلی، اور جو یہ نہیں کرتا، جو اللہ کی ضمانت کو توڑے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ لہذا پہلا کام تو یہ کہ پکے نمازی بن جائیں، خاص طور پہ فجر کی باقاعدگی کریں، اور اس سے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور جب آپ اولاد کو بھیجیں، استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائع، آپ یہ دعا دے کر بھیجیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹوں کو یا مہمانوں کو رخصت کرتے ہیں، میں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں، اللہ کی نام لے کر تجھے الوداع کرتا ہوں، جس کے نام سے تجھے الوداع کر رہا ہوں وہ کسی چیز کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ یہ دعا کریں، اور پھر آپ کو پتہ ہے جب اللہ کے نام سے آپ کسی چیز کے حوالے کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا صندوق اس کی والدہ نے اللہ کا نام لے کر پانیوں کے حوالے کر دیا تو اللہ نے فرعون کے محل میں پہنچا دیا۔ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو کعبۃ اللہ کے جو متولی عبد المطلب، انہوں نے کہا میرے اونٹ مجھے واپس کرو، کعبۃ اللہ کا مالک جانے اور تم جانو، اور کعبۃ اللہ کی اللہ نے پھر حفاظت کی تھی، کیونکہ وہ اس کا ذمہ ہے۔ جو ذمہ جس پہ ڈال دے تو پھر اللہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ راستے میں جاتے ہوئے ایک کتا ہے، آپ کی طرف وہ بھاگ کے آتا ہے اور مالک بھی وہاں کھڑا ہے، تو آپ کو اگر وہ گھورے گا یا بھونکنے کی کوشش کرے گا تو آپ فوراً اس مالک کی طرف جائیں گے جو پاس کھڑا ہے۔ کیوں؟ آپ سمجھتے ہیں مالک کو یہ جانتا ہے مالک روکے گا تو رک جائے گا، یہ جانور ہے اور اس کا مالک بھی عارضی ہے، ان سارے درندوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ جب آپ مالک کو پکاریں گے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کرے گا، وہ ان کتوں سے حفاظت کرے گا، وہ ان درندوں سے حفاظت کرے گا، وہ ان بلاؤں سے حفاظت کرے گا۔ پکارے تو صحیح ان کو، ہم پکارتے نہیں ہیں، جس طرح حق ہے اس طرح پکارنے کا، اس طرح پکارتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا بھی جائیں فرعون کے پاس، موسیٰ علیہ السلام نے 3 باتیں رکھی، کہا رب انی اخاف ان یکذبون، اللہ مجھے لگتا ہے وہ مجھے جھٹلا دے گا، ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی ہارون، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، مجھ سے صحیح طریقے سے بات نہیں ہوتی، ہارون علیہ السلام کو بھیجیں۔ اور کہا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، ایک گناہ ہو گیا تھا، وہاں ایک قتل ہو گیا تھا، میرا قصور تو نہیں تھا، لیکن مجھے لگتا ہے اس کے بدلے میں فرعون مجھے قتل نہ کر دے، مجھے مار نہ دے، میری جان کو خطرہ ہے۔ 3 باتیں رکھیں، اللہ رب العزت نے صرف ایک ڈوز دی، ایک پڑی دی، اور کمال کی ہے، ہمارے لیے کمال کی وہ مشعل راہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، جاؤ اپنے بھائی کو لے جاؤ، فرعون کے پاس چلے جاؤ۔ فرعون اس وقت سب سے بڑا وہ طاقت والا ہے، فوج اس کے پاس ہے، انٹیلیجنس اس کے پاس ہے، ساری وہ طاقتیں اس کے پاس ہیں، اس کے دربار میں جانا ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور اس کے علاقے کے اندر ایک واقعہ بھی ہوا تھا قتل والا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، صرف ایک پڑی دی، ایک ڈوز دی، ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر کو نہیں بھولنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ ایسا مسئلہ ہو اللہ کے ذکر کو نہ بھولیں۔ ہم نے ذکر بھی اس طرح نہیں کیا کرتے، کیونکہ جب ہم نمازیں نہیں پڑھتے تو نماز بھی باقی میں صلاۃ لذکری، نماز ہی تو ذکر ہے، نہ بچوں کو عادت ڈالتے ہیں۔ اتنا بڑا اللہ نے سسٹم دیا ہے، سیکیورٹی سسٹم دیا ہے، کوئی یہاں داخل ہو ہی نہیں سکتا، کوئی درندہ یہاں تک جھانک ہی نہیں سکتا، لیکن اگر اس سیکیورٹی سسٹم کو ہم اپنائے، وقت کم ہے۔ ٹائٹینک کا پتہ ہے آپ کو، ایک مشہور ایک مان، سینکڑوں لوگ اس کو بنانے والے تھے،
सैकड़ों लोग उसको बनाते हैं। बनाने के बाद थिंक टैंक जो उनका बड़ा लीडर था उसने कहा अब इस जहाज को तकदीर भी नहीं डुबो सकती। तो आपको पता है उस जहाज ने पहला सफर मुकम्मल नहीं किया था, डूब गया था। और एक वो जहाज था जो एक इंसान ने बनाया और कई महीने बनाता रहा। उसने कहा बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा, इसका चलना भी अल्लाह के नाम से, इसके ठहरना भी अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से बना है। वो सफीना नूह है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाज बनाया, पूरा जहान डूब गया, जहाज नहीं डूबा था। जब अल्लाह के नाम से कोई चीज बनती है उसकी हिफाजत होती है। हमने अल्लाह के नाम को उस तरह नहीं, हमने अल्लाह के नाम को उस तरह याद नहीं किया जिस तरह के याद करने का हक है। ना कोई आप अगर अल्लाह के नाम लेकर अपनी औलादों को भेजें, ना उनको कोई डुबो सकता है ना दबोच सकता है। उनको औलादों की हिफाजत करेगा जब अल्लाह के नाम से उनको भेजे। और इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो रिवायत जो एक गले की हिफाजत करते थे, आयतुल कुर्सी पढ़कर भेजा करें। आयतुल कुर्सी बच्चों को भी सिखाएं, बताएं कि ये आपकी क्लाशन से बड़ी क्लाशन है, आपकी हिफाजत करने वाला सबसे बड़ा हथियार है। उनको समझाएं कि इस अगर कोई पढ़ लेता है तो उसके करीब कुछ नहीं आता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि उसी को नहीं उसके इर्द गिर्द हमसायों को भी नुकसान नहीं पहुंचता। उनको समझाएं, ये भी सिखाएं। अब्दुल्लाह बिन खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं एक रात बड़ी बारिश थी, बड़ी अंधेरी रात थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मिल रहे थे, हम ढूंढने के लिए निकले। एक जगह मुलाकात हो गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुबैब कहो, मैं खामोश रहा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कहो, मैं फिर खामोश रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कहो। मैंने कहा अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहूँ? कहा कुल हुवल्लाहु अहद और मुअव्वज़तैन, ये पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो। अगर तुम 3-3 मरतबा पढ़ोगे तकफ़ीका मिन कुल्लि शैइन, हर चीज से हिफाजत फरमाएंगे। मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, रात अंधेरी हो, गुप्त अंधेरा हो, रात की तवाहुमात हो, रात की बीमारियां हो, रात के खतरात हो, रात के डाकू हो, जो मर्जी हो, ये सूरतें पढ़ लो, हर तरह की हिफाजत होगी। बच्चों को ये सिखाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वजीफ़ा बताया, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास या हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है, वो पैगम्बरी वजीफ़ा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दोनों पैगम्बर बेटों पर दम किया करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों हसनैन करीमैन पर दम किया करते थे। वो कौन सी दुआ? आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हामतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लामतिन। दुआ याद करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दम करके भेजते थे। हमारा दम कौन सा है? हमें कोई मसला हो जाए फौरन हम कहते हैं हमारे फलां रिश्तेदार ने हम पर कुछ कर दिया है, हमारा टारगेट ही वो है सबसे पहले। नहीं वो उसने मेरे साथ किया है। सबसे पहले जब किसी के पास जाते हैं तो जिसके पास भी जाते हैं उसको मजबूर करते हैं, बताएं हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया है कि नहीं किया, और फिर वो लोग फायदा उठाते हैं। दुआ, घर से निकलने की दुआ याद करवाएं, बच्चों खुद पढ़ें। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जिसके बारे में फरमाया हुदैता व कुफैता व वुकैता, जो पढ़ के निकलता है अल्लाह उसको सीधा रास्ता दिखाते हैं, हिदायत देते हैं। और व कुफैता अल्लाह काफ़ी हो जाता है, व वुकैता अल्लाह हर चीज़ से बचा लेता है। ये इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, इसको क्यों नहीं पढ़ते हैं? यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबअसून। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबर थे, मछली के पेट में थे। अल्लाह ने फरमाया अगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिक्र न करते, तस्बीह न पढ़ते, क़यामत तक वो मछली के पेट में रहते हैं। गोया मालूम क्या हुआ, जो तस्बीह करता है, जो अल्लाह का जिक्र करता है, वो मुश्किलों से निकल जाता है। अल्लाह हमें अपना जिक्र अपनाने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह अपने ऊपर एतमाद करने की, तवक्कुल करने की और इसकी ट्रेनिंग हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी औलादों की हिफाजत फरमाए। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।